اب اس وقت دیکھیں نا، جب ہمارے سننے والے یہ گفتگو سن رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں یا جیب میں جو اسمارٹ فون ہے وہ آہستگی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ بس ایک بے جان اسکرین ہے جس پر ہم باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، جبکہ اصل میں وہ لگاتار ہماری عادت، ہماری لوکیشن اور پسند ناپسند کا ڈیٹا اکٹھا کر کے کسی انجان سرور کو بھیج رہا ہے۔ مطلب ایک طرح سے یہ ہماری معلومات نچوڑ رہا ہے۔ جی، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آج کی پوری بحث کھڑی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان آلات کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ وہی تو، اور اسی لیے آج ہم محمد فاروق راشد کے مضمون ڈیجیٹل اکانومی کی روشنی میں اس نئے نظام کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، بلکہ اس میکانزم کو سمجھنا ہے۔ جی، صحیح کہا۔ اور میکانزم یہ ہے کہ دنیا کی تمام تر دولت اور طاقت اب اینٹ اور گارے سے نکل کر ان دیکھے سرورز اور کمپیوٹر کوڈز میں منتقل ہو چکی ہے۔ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور کمپنیوں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو آج وہ کمپنیاں نہیں ہیں جو لوہا بناتی ہیں یا گاڑیاں تیار کرتی ہیں، یا جو تیل نکالتی تھیں۔ آج کی سب سے بڑی طاقتیں وہ ہیں جو انسانوں کا ڈیٹا جمع کرتی ہیں۔ سرمایہ کاری اب سڑکوں یا پلوں پر نہیں ہو رہی۔ جی، ان کی تمام تر توجہ ڈیٹا سینٹرز، سافٹ ویئر اور ان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر ہے۔ یہ ایک ایسی اکانومی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وزن سے آزاد معیشت۔ بالکل، ویٹ لیس اکانومی، اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہمارے روایتی ذہن کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ خیر، اس ویٹ لیس اکانومی تک ہم پہنچے کیسے؟ اگر ہم تھوڑا تاریخ کی طرف جائیں تو ایک وقت تھا جب مال کی اہمیت اس کے وزن سے ہوتی تھی۔ جی، تجارتی قافلے مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ ہاں، سونا، مسالے یا ریشم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ پھر بحری جہازوں اور ٹرینوں نے اس عمل کو تیز کیا۔ لیکن یہ جو نئی ڈیجیٹل اکانومی ہے، یہ تو وزن سے مکمل آزاد ہے۔ ایک کلک پر اربوں ڈالر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈوں میں۔ تو کیا ہم واقعی اپنی اس فزیکل دنیا کو مکمل طور پہ پیچھے چھوڑ آئے؟ دیکھیں، مکمل طور پہ پیچھے تو نہیں چھوڑا، کیونکہ سرور دنیا میں ہی ہے، لیکن ہم نے قدر یعنی ویلیو کے تصور کو ضرور بدل دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نئی ڈیجیٹل اکانومی کے کچھ بنیادی ستون ہیں جنہیں سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مثال کے طور پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ یہ لفظ تو بہت سننے کو ملتا ہے آج کل۔ جی، اور سننے میں یہ بڑا پراسرار لگتا ہے، جیسے ڈیٹا واقعی کسی بادل میں ہو، لیکن دراصل یہ کسی اور کا طاقتور کمپیوٹر ہے جو کسی دور دراز علاقے میں کسی بڑی اور ٹھنڈی عمارت میں رکھا ہے۔ اور ہم بس انٹرنیٹ کے ذریعے اسے کرائے پر استعمال کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی طرح کرپٹو ٹیکنالوجی ہے جس نے روایتی بینک اور حکومت کے کردار کو بیچ سے نکال دیا ہے۔ مطلب مڈل مین کو ہٹا دیا۔ جی، اور ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان لین دین کا ایک شفاف نظام قائم کر دیا۔ اور پھر ان سب کو چلانے والا جو اصل دماغ ہے، یعنی مصنوعی ذہانت یا اے آئی۔ ہاں، اے آئی کا تو آج کل ہر جگہ ذکر ہے۔ یہ صرف احکامات پر نہیں چلتی اب۔ بالکل نہیں، یہ مشینیں ہمارے دیے گئے ڈیٹا سے پیٹرن تلاش کر کے خود سیکھتی ہیں۔ یہاں مجھے ایک پرانی تشبیہ یاد آ رہی ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے کہ ڈیٹا نیا تیل ہے۔ ڈیٹا از دا نیو آئل۔ جی، بہت عام جملہ ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تشبیہ اب پرانی ہو چکی ہے۔ تیل تو ایک بار جل کر ختم ہو جاتا ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیٹا دراصل اس زمین کے گرد لپٹے ہوئے ایک ڈیجیٹل اعصابی نظام یعنی ڈیجیٹل نروس سسٹم کے برقی سگنلز کی طرح ہے؟ ارے واہ، یہ بہت خوبصورت زاویہ ہے۔ اور یہ جو بڑی ٹیک کمپنیاں ہیں، یہ کوئی آئل ریفائنری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دماغ ہیں جو ان سگنلز کو پڑھ کر ہمارے رویوں کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کروں گا۔ تیل والی تشبیہ واقعی اس پورے عمل کی عکاسی نہیں کرتی۔ یہ کمپنیاں دراصل پریڈکٹیو ماڈلنگ پر کام کرتی ہیں۔ یعنی مستقبل کی پیشن گوئی؟ جی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ایک عام صارف کسی مفت ایپ پر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ ایپ صرف یہ نوٹ نہیں کرتی کہ اس نے کیا دیکھا۔ اچھا، تو اور کیا دیکھتی ہے وہ؟ وہ یہ نوٹ کرتی ہے کہ اس نے کس سیکنڈ پر ویڈیو روکی، اس کی انگلی کی حرکت کتنی تیز تھی، اس وقت اس کے فون کی بیٹری کتنی تھی، اور وہ کس شہر میں بیٹھا تھا۔
باپ رے، یہ تو بہت گہری معلومات ہیں۔ بالکل، ان تمام کچے ڈیٹا کو ملا کر ایک ایسا ماڈل تیار کیا جاتا ہے جو بتا سکتا ہے کہ یہ شخص اگلے ہفتے کون سا جوتا خریدنے والا ہے یا پھر کس سیاسی نظریے کی طرف مائل ہونے والا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ پیشن گوئی ہی دراصل وہ اصل پروڈکٹ ہے جو اشتہار دینے والوں کو اربوں ڈالر میں بیچی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف یا گاہک نہیں ہیں، بلکہ ہم خود وہ پروڈکٹ ہیں جسے بیچا جا رہا ہے۔ یہ بات واقعی ہوش ربا ہے۔ یہی اس سسٹم کی حقیقت ہے۔ خیر، اب اگر ہم اس عالمی اعصابی نظام کو ترقی پذیر ممالک جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں کے تناظر میں دیکھیں تو حالات کیا ہیں؟ مضمون میں فری لانسنگ اور ڈیجیٹل روزگار کا بہت ذکر کیا گیا ہے۔ جی، وہاں اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ تو کیا واقعی ایک ترقی پذیر دنیا کا نوجوان اس عالمی نظام میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیجیٹل اکانومی کا سب سے انقلابی پہلو ہے جس نے ہیومن کیپٹل یعنی انسانی سرمایہ کو جغرافیے سے مکمل آزاد کر دیا ہے۔ مطلب پہلے جگہ اہم تھی؟ بالکل۔ ماضی میں اگر ایک انتہائی قابل گرافک ڈیزائنر کسی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوتا تھا تو اس کی صلاحیت کی قیمت اس گاؤں کی مقامی معیشت طے کرتی تھی۔ ہاں، اور اسے اپنی صلاحیت کی صحیح قیمت وصول کرنے کے لیے ویزا، پاسپورٹ اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ وہ باہر جا سکے۔ جی، کسی ترقی یافتہ ملک جا سکے۔ لیکن آج صرف ایک لیپ ٹاپ اور فائبر آپٹک کیبل کی مدد سے کسی بھی پسماندہ علاقے میں بیٹھا نوجوان سیدھا نیو یارک یا لندن کی کسی ایجنسی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ یعنی اس نے روایتی ہجرت کے تصور کو ختم کر کے ورچوئل ہجرت کو جنم دے دیا ہے۔ صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے، ورچوئل ہجرت۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں اس بات پر سخت اختلاف کروں گی۔ جی بتائیں۔ کیا ہم اس لیپ ٹاپ لائف سٹائل اور یہ جو جغرافیائی حدود کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے اسے کچھ زیادہ ہی رومانی رنگ نہیں دے رہے؟ کیسے؟ میرا مطلب ہے یہ تو سہولت ہے نا۔ سہولت تو ہے، لیکن روایتی دفتر کا ایک فائدہ تھا۔ شام 5 بجے چھٹی ہوتی تھی اور انسان دفتر سے باہر نکل کر اپنی نجی زندگی میں واپس آ جاتا تھا۔ ورک لائف بیلنس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل۔ یہ جو سرحدوں کے بغیر عالمی دفتر ہے یہ تو کبھی نہیں سوتا۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کلائنٹ جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو مسئلہ ہے۔ تو کیا یہ حدود کا پھیلنا دراصل اس بات کا خوبصورت نام نہیں ہے کہ اب انسان کو 24 گھنٹے کام کی مشین بنا دیا گیا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ ہم نے دفتر کو ختم نہیں کیا بلکہ اپنے بیڈ روم کو ہی دفتر بنا لیا ہے جہاں سے ہم کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ ہاں، آپ کی تنقید بالکل وجہ ہے، اور واقعی یہ اس ڈیجیٹل انقلاب کی ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی۔ جب کام کی کوئی فزیکل باؤنڈری یا حدود نہیں رہتی تو کام اور نجی زندگی آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کلوزنگ ٹائم کا تصور واقعی مر چکا ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ سمجھنے کے لیے ہمیں کام کی نوعیت میں آنے والی ایک بنیادی تبدیلی کو دیکھنا ہوگا۔ روایتی نظام میں انسان کو اس بات کے پیسے ملتے تھے کہ اس نے کرسی پر کتنے گھنٹے گزارے، یعنی وقت کو بیچا جاتا تھا۔ بالکل، جبکہ فری لانسنگ اور اس نئی اکانومی میں وقت کی نہیں بلکہ آؤٹ پٹ اور نتیجے کی قیمت ہوتی ہے۔ اچھا۔ ایک ماہر شخص جو کام 2 گھنٹے میں کر سکتا ہے وہ 8 گھنٹے دفتر میں بیٹھنے والے سے زیادہ کما سکتا ہے اس نظام میں۔ یہ پوائنٹ تو ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نظام نے شمولیت یا انکلوژن کے دروازے کھولے ہیں۔ شمولیت کس طرح کی؟ دیکھیں، وہ خواتین جو سماجی یا ثقافتی وجوہات کی بنا پر گھر سے باہر جا کر کام نہیں کر سکتی، یا وہ معذور افراد جن کے لیے روایتی دفتروں کا ماحول سازگار نہیں ہے۔ جی، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ معیشت انہیں عالمی سطح پر اپنا حصہ ڈالنے کا باوقار موقع دیتی ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ صحیح کہا، یہ بات تو ہے کہ اس نے شمولیت کے نئے راستے کھولے ہیں، اور یہ شمولیت صرف نوکریوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو ڈیجیٹل اکانومی نے سیکھنے، کاروبار کرنے اور پیسے کے لین دین کے طریقوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ بالکل، پوری سپلائی چین بدل گئی ہے۔ ہاں، اور سب سے حیرت انگیز تبدیلی جو مجھے لگتی ہے وہ یہ مڈل مین یعنی درمیانی شخص کا غائب ہونا ہے۔ جی، اس میکینزم کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ پہلے ایک گھریلو صنعت یا دستکار کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ایک پوری سپلائی چین چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ہول سیلر کو مال دیتا تھا جو ڈسٹریبیوٹر کو دیتا، اور پھر وہ مال کسی دکان پر پہنچ کر گاہک کو ملتا، اور ہر قدم پر منافع تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن اس ڈیجیٹل معیشت نے اس پوری سپلائی چین کو سمیٹ کر ایک انسٹاگرام پیج یا کسی ای کامرس ویب سائٹ میں قید کر دیا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ کنیکشن بن گیا۔ جی،
اب بنانے والے اور خریدار کے درمیان براہ راست رابطہ ہے. ایک چھوٹی سی مائکرو اکانومی وجود میں آ گئی ہے. جہاں مارکیٹنگ کا بجٹ بڑے بڑے بل بورڈز پر نہیں بلکہ ٹارگیٹڈ ڈیجیٹل اشتہارات پر لگایا جاتا ہے، جسے ہم نے شروع میں جوتے کی مثال دی تھی. ایگزیکٹلی. اور جب کاروبار اس قدر ڈائریکٹ اور تیز ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پیسوں کی منتقلی کا طریقہ بھی تبدیل ہونا تھا. ہاں، موبائل والیٹس اور ڈیجیٹل بینکنگ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ تجارت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں. جی پوچھیں. ہم اس موبائل بینکنگ کو عام طور پر صرف بل جمع کرانے کی سہولت کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کا معیشت پر، میکرو یعنی بڑے پیمانے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا سب سے بڑا معاشی اثر جو ہے نا وہ انفارمل اکانومی یعنی غیر دستاویزی معیشت کو دستاویزی بنانا ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیں، جب ہم نقد رقم یعنی کیش میں لین دین کرتے ہیں تو اس کا کوئی نشان نہیں چھوٹتا. وہ اکانومی کے ریڈار سے غائب رہتا ہے. صحیح. لیکن جب آپ ایک سبزی والے کو بھی موبائل والٹ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن ملکی جی ڈی پی کا حصہ بن جاتی ہے. ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ پیدا ہوتا ہے. اچھا، تو اس سے تو ٹیکس کا نظام بھی شفاف ہوتا ہوگا. بالکل ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ان غریب افراد کی ایک مالیاتی ہسٹری بننا شروع ہو جاتی ہے جنہیں روایتی بینک کبھی منہ نہیں لگاتے تھے. حیرت کی بات ہے. یعنی اسی ہسٹری کی بنیاد پر انہیں مستقبل میں مائکرو فائنانس یا قرض مل سکتا ہے. جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اس ڈیجیٹل اکانومی کی. خیر، یہ تو ہو گئے تمام روشن پہلو. لیکن اب ہم تھوڑا اس منطقی نتیجے کی طرف آتے ہیں جو کسی بھی نظام کی رفتار بڑھنے سے پیدا ہوتا ہے. آپ نقصانات کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے بات کی کہ پیسے کا لین دین بالکل فرکشن لیس یعنی بغیر کسی رگڑ یا رکاوٹ کے ہو چکا ہے. صحیح. لیکن یہ بغیر رکاوٹ کے پیسے کی منتقلی کاروبار کے لیے جتنی زبردست ہے اتنی ہی خوفناک کمزوری بھی پیدا کرتی ہے. وہ کیسے؟ کسی کو بینک لوٹنا ہو تو اسے ہتھیار، نقاب اور فرار ہونے کے لیے گاڑی چاہیے ہوتی ہے. اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ڈیجیٹل دنیا میں تو چوری بھی فرکشن لیس ہو گئی ہے. اگر ایک کلک سے پیسہ جا سکتا ہے تو ایک کلک سے چرایا بھی جا سکتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک نبض پر ہاتھ رکھا ہے. سائبر کرائم کی یہی وہ خطرناک شکل ہے جس کا مضمون میں بھی تفصیل سے ذکر ہے. ہاں، اور اس کی رفتار بھی تو دیکھیں. وہی تو. روایتی چور ایک وقت میں ایک ہی گھر یا بینک لوٹ سکتا ہے، لیکن ڈیجیٹل دنیا میں سائبر جرائم لامحدود حد تک پھیل سکتے ہیں، یعنی اسکیل انفینٹلی کر سکتے ہیں. یعنی دنیا کے کسی نامعلوم کونے میں بیٹھا ہوا ایک ہیکر ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں کے اکاؤنٹس پر حملہ کر سکتا ہے. جی، ہیکنگ، فشنگ لنکس اور شناختی چوری اس نئی معیشت کے روزمرہ کے جرائم بن چکے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، عام انسانوں کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کی سمجھ بوجھ اس سے کئی گنا پیچھے ہے. وہی جو پہلے بات ہوئی تھی، ہم اگریمنٹ پر بنا پڑھے کلک کر دیتے ہیں. بالکل. ہم تھوڑی سی سہولت کی خاطر یا کسی مفت ایپ کے لالچ میں اپنے کانٹیکٹس، تصویروں اور یہاں تک کہ بینکنگ پاسورڈز تک کی رسائی خوشی خوشی دے دیتے ہیں. اور یہ صرف پیسوں کی چوری کا معاملہ نہیں ہے. مضمون میں ایک بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو غلام بنایا جائے، آقا نہ بننے دیا جائے. جی، یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے. جب میں اس جملے کی گہرائی میں جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ محض ایک محاورہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا نفسیاتی میکنزم کام کر رہا ہے. میرا ماننا ہے کہ ہماری ایپس، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جان بوجھ کر اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ہمارے آقا بن سکیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم محض بے دھیانی میں اسکرین سکرول نہیں کر رہے ہوتے. اس کے پیچھے اٹینشن اکانومی کا پورا سائنس کام کر رہا ہے. جی، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ہم فون کو 1 منٹ کے لیے اٹھاتے ہیں اور گھنٹوں بعد ہمیں ہوش آتا ہے. ہو یہ تو میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے. سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے پیچھے دنیا کے بہترین ماہرین نفسیات اور انجینئرز بیٹھے ہیں جو انسانی دماغ کے ڈوپامین نظام کو ہیک کر رہے ہیں. یعنی ہمیں جان بوجھ کر اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے. بالکل. نوٹیفیکیشن کی آواز، لائکس کا ملنا یا مسلسل نئی ویڈیوز کا سامنے آنا، یہ سب ہمارے دماغ کو ایک نشے کی طرح الجھائے رکھتا ہے. تو پھر ٹیکنالوجی کا حاقہ بننے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ جب ایک انسان کے اپنے ارادے اور اس ارادے پر عمل کرنے کی طاقت ختم ہو جائے اور وہ ایک مشین کے بنائے ہوئے رویوں کا غلام بن جائے. اور اس کا سب سے بڑا سماجی نقصان ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، جہاں رشتے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی جذباتی طور پر منقطع ہو چکے ہیں.
سب اپنی اپنی اسکرین میں گم ہیں۔ جی، اور یہ بہت المیہ ہے۔ خیر، یہ سماجی دوری تو اپنی جگہ، لیکن ہم اکثر ایک اور بیانیے کا شکار رہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت ماحول دوست یا گرین ہے۔ ہاں، یہ نیریٹو تو بہت چلتا ہے۔ ہمیں مسلسل بتایا جاتا ہے کہ ہم پیپر لیس ہو رہے ہیں، درخت بچ رہے ہیں، آن لائن میٹنگز کی وجہ سے پروازیں کم ہو رہی ہیں جس سے کاربن کا اخراج کم ہو رہا ہے۔ جی، لیکن اس مضمون میں جس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے وہ تو اس بیانیے کی مکمل نفی کرتی ہے۔ آپ ای ویسٹ کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، الیکٹرانک فضلہ یعنی ای ویسٹ کا تصور اس گرین ٹیکنالوجی کے غبارے سے ہوا نکال دیتا ہے۔ کیا ہم کاغذ بچانے کے چکر میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک زہر پیدا نہیں کر رہے؟ بالکل، آپ کے پوائنٹ سے ایگری کروں گا۔ یہ اس صدی کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کسی بادل میں ہو رہی ہے، جبکہ در حقیقت وہ زمین پر موجود بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز میں ہو رہی ہے، جو لاکھوں میگا واٹ بجلی اور سرورز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کروڑوں لیٹر پانی پی جاتے ہیں۔ باپ رے، یہ تو واقعی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور جہاں تک ای ویسٹ کا تعلق ہے، دیکھیں، یہ عام کوڑا نہیں ہے جسے بس زمین میں دبا دیا جائے۔ ایک پرانے اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی بیٹریوں اور سرکٹس میں لیتھیم، کوبالٹ، سیسا اور دیگر زہریلی دھاتیں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم انہیں کچرے میں پھینک دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب الیکٹرانکس کچرے کے ڈھیر میں پھینکے جاتے ہیں تو یہ دھاتیں رس کر زیر زمین پانی اور مٹی کو زہریلا کر دیتی ہیں۔ حیرانگی ہے، اور ٹیک کمپنیاں اس پر کچھ نہیں کرتی۔ مسئلہ یہی ہے کہ ٹیک کمپنیاں ہر سال ایک نیا ماڈل نکال کر ہمیں پرانا فون پھینکنے پر مجبور تو کر دیتی ہیں، لیکن اس الیکٹرانک کچرے کو ٹھکانے لگانے کی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اور اس ماحولیاتی خرابی کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت گہرے سماجی اور معاشی خالج بھی پیدا کر رہی ہیں، جسے ڈیجیٹل تقسیم یا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کہتے ہیں۔ جی، اس پر مضمون میں بھی بات کی گئی ہے۔ یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ کس کے پاس تیز انٹرنیٹ ہے اور کس کے پاس نہیں۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس آج انٹرنیٹ تک رسائی نہیں، وہ جدید معیشت، جدید تعلیم اور صحت کی سہولیات سے مکمل طور پر جلاوطن ہو چکا ہے۔ اس ڈیجیٹل تفریق کو ہم ایک نئی طرح کی طبقاتی تقسیم کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، شہروں میں رہنے والا ایک طبقہ جو گلوبل اکانومی کا حصہ بن کر ڈالرز میں کما رہا ہے، اور دوسری طرف دیہاتی علاقوں یا پسماندہ بستیوں کا وہ طبقہ جس کے پاس اسمارٹ فون یا سستے انٹرنیٹ کی سہولت تک نہیں ہے۔ یعنی امیر اور غریب کا فاصلہ اور بڑھ رہا ہے۔ بالکل، اگر حکومتوں نے جنگی بنیادوں پر اس خلیج کو پاٹنے کے لیے انٹرنیٹ کو بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم نہ کیا تو یہ معاشی عدم مساوات اتنی خوفناک شکل اختیار کر لے گی جسے سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو پھر آخر حل کیا ہے؟ ان تمام چیلنجز، خطرات اور بے پناہ مواقع کو دیکھتے ہوئے اگلا منطقی قدم کیا ہونا چاہیے؟ مضمون میں اسمارٹ اکانومی کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ جی، وہاں نئے اسکلز کی بات کی گئی ہے۔ لیکن جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود سے کوڈ لکھ رہی ہے، خود سے گرافک ڈیزائننگ کر رہی ہے اور خودکار نظام روایتی نوکریوں کو نگل رہے ہیں، تو ہم اپنے نوجوانوں کو کس چیز کی تیاری کروائیں؟ کیا ہم اپنے پرانے تعلیمی نظام کے ساتھ اس نئے طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے ذہن کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا، جہاں انسانوں کو بس فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس سمارٹ اکانومی میں ہر وہ کام جو دہرایا جا سکتا ہے وہ اے آئی یا روبوٹس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کو ایک مخصوص ہنر رٹ لیں۔ اب سب سے بڑی مہارت یہ ہے کہ نئی چیزیں تیزی سے کیسے سیکھی جائیں، یعنی لرننگ ہاؤ ٹو لرن۔ اچھا، یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے، یعنی خود کو اپ ڈیٹ رکھنا آنا چاہیے۔ جی، ڈگریوں سے زیادہ اب تنقیدی سوچ، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی مہارت کی مانگ ہے۔ وہی جو مضمون میں تجویز دی گئی ہے کہ مقامی سطح پر ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں۔ بالکل، ہر ضلع اور قصبے میں ایسے ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے جو صرف پرانی ٹائپنگ نہ سکھائیں بلکہ کوڈنگ، پرومپٹ انجینئرنگ اور سائبر سیکیورٹی کی عملی تربیت فراہم کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سائبر سیکیورٹی کا شعور بھی، تاکہ وہ ان آن لائن دنیا کے لٹیرے ہیکرز کا نوالا نہ بن جائیں۔ جی، ورنہ ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے دنیا بھر کی دولت اینٹ اور پتھر سے نکل کر ڈیٹا کے ان اندیکھے برقی سگنلز میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
ہم نے بات کی کہ کیسے انسانی صلاحیت اب سرحدوں کی محتاج نہیں رہی، کس طرح مڈل مین کے خاتمے نے براہ راست معاشیات کو جنم دیا، اور اس کے نقصانات پر بھی غور کیا۔ ہاں، اور ساتھ ہی ہم نے ان تاریخ پہلوؤں پر بھی نظر ڈالی کہ کس طرح ہماری توجہ کو ہیک کیا جا رہا ہے اور ماحولیات کو ایک نئے قسم کے زہر سے آلودہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب جاننا سننے والوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس معیشت سے بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی نہیں، بھاگ تو نہیں سکتے۔ بقا صرف ان کے لیے ہے جو اس نظام کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اور جیسا کہ اس مضمون میں یہ بنیادی نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اس ڈیجیٹل معیشت کی لہر میں اگر آپ نے تیرنا نہ سیکھا تو آپ ڈوب جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ یہ کوئی ایسا انتخاب نہیں ہے جسے آپ نظر انداز کر سکیں۔ علم اور عملی مہارت ہی وہ واحد لائف جیکٹ ہے جو اس تیز رفتار اور گہرے سمندر میں انسان کو بچا سکتی ہے۔ بالکل، یہ لائف جیکٹ والی بات آپ نے خوب کہی، لیکن جاتے جاتے میں اپنے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں بار بار بات کی کہ معلومات اور ڈیٹا اس نئی دنیا کی اصل دولت اور ایندھن ہے۔ اب ذرا اس میکانزم کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم سب عام انسان دن رات اپنی آن لائن سرگرمیوں سے یہ ڈیٹا پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی فری میں کام کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم وہ خام مال پیدا کر رہے ہیں جس پر دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی خربوں ڈالر کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ تو ذرا سوچئے، اگر ہماری روزمرہ کی ڈیجیٹل زندگی ہی اس عالمی معیشت کو چلانے والا اصل انجن ہے، تو کیا مستقبل میں ہر انسان کو اس بات کا قانونی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیٹا فراہم کرنے پر باقاعدہ معاوضہ یا ایک ڈیٹا رائلٹی وصول کرے؟ واو، یہ تو ایک بالکل ہی نیا تصور ہے۔ نا، جب ہم سب اگلی بار اپنی اسکرین پر اپنی ہتھیلی میں موجود اس چھوٹی سی لیکن لامحدود ڈیجیٹل دنیا میں کسی پوسٹ پر رکیں یا کوئی تصویر لائک کریں تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا جی، کہ کہیں ہم بغیر اجرت کے اس عالمی فیکٹری کے مزدور تو نہیں بن چکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ۔ اسمارٹ فون کی اسکرین کو دیکھتے وقت یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ صرف اسے نہیں دیکھ رہے، وہ بھی آپ کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی کھوج کے ساتھ۔